میں انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ ہوں اور بانجھپن کا علاج کرتی ہوں. تو میں وقتاً فوقتاً اپنی ویڈیوز میں انفرٹائل کپلز کو گائیڈ کرتی رہتی ہوں. جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں بانجھپن کے علاج کے لیے اس کے بارے میں بتاتی رہتی ہوں. آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ IVF کا طریقہ علاج یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا طریقہ علاج کن کپلز کو کروانا چاہیے. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے. میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جو ہے ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ IVF اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں. آج کی اس ویڈیو میں انفارمیشن دینا چاہوں گی کہ IVF یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے کیا اور کن کپلز کو IVF کا علاج کروانا چاہیے. IVF ایک طریقہ علاج ہے جس میں ہم فیمیلز کو انجیکشنز لگاتے ہیں اور ان کی باڈی میں ان کی انڈے دانی میں ان کے انڈوں کو گرو کرواتے ہیں. جب انڈوں کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تو ان انڈوں کو باہر لیبارٹری میں نکال لیا جاتا ہے. ہسبینڈ کے سیمن میں سے سپرمز سلیکٹ کیے جاتے ہیں اور جو ہیلدی سپرمز ہوتے ہیں ان کو ایگز کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس سے بننے والے ایمبریوز کو ماں کی بچے دانی کے اندر ٹرانسفر کر کے حمل کرایا جاتا ہے. اس طریقہ علاج کو IVF ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے عام زبان میں. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گی کہ کون سے کپلز ایسے ہیں جن کو IVF کروانا چاہیے یا کس مقصد کے لیے IVF کرایا جا سکتا ہے. بیسیکلی IVF کرنے کے 3 مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک تو ایسے کپلز کا IVF ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جن کو قدرتی طور پر حمل نہیں ہو رہا ہوتا. انہوں نے ہر طرح سے کوشش کر لی ہوتی ہے, ہر طرح سے علاج کرا لیا ہوتا ہے, لیکن ان کا قدرتی طور پر حمل ممکن نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو بار بار پرابلم اس میں آ رہا ہوتا ہے اور پھر مسکیریج پہ اینڈ اپ ہو جاتا ہے. تو ایسے کپلز جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ان میں ہم IVF ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرتے ہیں. جو دوسری اس کی انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے کپلز ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں اولاد تو ہو رہی ہے لیکن یا تو بار بار مسکیریجز ہو رہے ہیں یا ان کے پاس جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان بچوں میں پیدائشی نقائص آ رہے ہیں یا ان کی فیملی میں کچھ ایسے بچے موجود ہیں جن میں پیدائشی نقائص موجود ہیں, یعنی جنیاتی طور پہ ڈیفیکٹس والے بچے ان کی فیملی میں ہیں. کزن میرجز ہیں, بعض اوقات کزن میرجز نہیں بھی ہوتی, پھر بھی کسی کپل کے ہاں کوئی بچہ ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جب ان کی اگلی اولاد ہو تو اس کے اندر وہ پیدائشی نقص نہ ہو, وہ جنیاتی نقص نہ ہو, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہیلدی بیبی پیدا کریں. تو ایسے کیسز میں بھی ہم IVF کا طریقہ علاج سجیسٹ کرتے ہیں جس میں IVF کر کے ایمبریوز بنائے جاتے ہیں. ان ایمبریوز کو چیک کیا جاتا ہے جنیاتی طور پہ اور دیکھا جاتا ہے کہ ان میں ایسا ڈیفیکٹ تو نہیں ہے, اور ان میں سے جو ہیلدی ایمبریوز ہیں وہ ان کپلز کے اندر ٹرانسفر کیے جاتے ہیں تاکہ اگر ان کو حمل ہو تو ایک ہیلدی بیبی کے ساتھ حمل ہو اور پھر سے دوبارہ سے ڈیفیکٹڈ بیبی ان کی گود میں نہ آئے. جو تیسری انڈیکیشن ہے وہ انڈیکیشن ہے جینڈر سلیکشن کی, کہ جیسے کچھ لوگوں کے ہاں اولاد ہو رہی ہوتی ہے, یعنی ان کو کوئی بانجھپن کا مسئلہ نہیں ہو رہا ہوتا, فیمیل بھی ٹھیک ہے میل بھی ٹھیک ہے, یعنی ہسبینڈ وائف دونوں ٹھیک ہیں, ان میں کوئی ڈیفیکٹس نہیں ہیں, ان کو حمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے, ان کے بچے بھی پہلے ہیلدی ہیں, کوئی جنیاتی ڈیفیکٹس کے ساتھ بھی بیبیز نہیں آ رہے کہ ان کو یہ پرابلم ہو کہ جی ہمارا دوبارہ بچہ جب ہوگا اس میں کوئی پرابلم نہ ہو, سب کچھ ان کا ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. لیکن ان کے ہاں یا تو بیٹیاں ہوتی ہیں یا بیٹے ہوتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اب ہمارا اگلا بچہ یا تو میل بیبی ہو یا فیمیل بیبی ہو, یعنی فیملی بیلنسنگ. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر بیٹی ہے تو پھر اگلا بیٹا ہو, یا بیٹا ہے تو اگلی بیٹی ہو. تو ایسے کیسز میں بھی ہم IVF کے ذریعے جینڈر سلیکشن کر کے جو ان کی جو ریکوائرڈ جینڈر ہوتی ہے, یعنی وہ چاہتے ہیں اگر بیٹے سے حمل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم ہیلدی میل ایمبریو کو ماں کی بچے دانی کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں. یا پھر اگر وہ چاہتے ہیں ان کے پاس پہلے بیٹے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ بیٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہم ان ایمبریوز کو چیک کرتے ہیں. جو ہیلدی فیمیل ایمبریو ہے اس کو ماں کی بچے دانی کے اندر ٹرانسفر کیا جاتا ہے تاکہ ان کی خواہش کے مطابق بیٹا یا بیٹی وہ پیدا کر سکیں. تو یہ 3 اہم انڈیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے IVF سجیسٹ کیا جاتا ہے. اس میں جو سب سے پہلی انڈیکیشن ہے کہ جن کو حمل کرنے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے, ایسے کیسز میں ہم ان کو پہلے کپل کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ پرابلم کیا آ رہا ہے. اگر وہ پرابلم ٹریٹیبل ہے تو پہلے ہم اس کا علاج کرتے ہیں, یعنی اگر سپرمز کی کمزوری ہے, کوئی ایشو ہے, یہ سپرمز نہیں بن رہے تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں تاکہ سپرمز کی کوالٹی بہتر ہو جائے.
اگر فیمیل میں کوئی ہارمونز کا ایشو ہے، کوئی اور پرابلم ہے، کوئی اور میڈیکل پرابلم ہے، تو ہم پہلے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد IVF کا طریقہ علاج کرتے ہیں، تاکہ ہمیں اچھی کوالٹی کے ایگس ملیں، اچھی کوالٹی کے اسپرمس ملیں اور اس سے بننے والے ایمبریوز گڈ کوالٹی کے ہوں، تاکہ حمل ٹھہرے اور سکسیزفل پریگنینسی ہو، یعنی IVF کا طریقہ علاج کامیاب ہو۔ جو جینیٹک اسکریننگ دوسرا مرحلے پہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایسے لوگ جن کے ہاں پیدائشی نقائص والے بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں ہر ایمبریو کی جینیٹک ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے ایمبریوز بن گئے، سپوز آپ کے 5 ایمبریوز بن گئے ہیں، تو اس میں پھر چیک کیا جاتا ہے کہ ایمبریو نمبر 1 بالکل ہیلدی ہے، اس میں کوئی جینیاتی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ حمل ہو جائے تو پھر سے ڈیفیکٹڈ بچہ پیدا ہو جائے۔ ایمبریو نمبر 2 ہیلدی ہے، ایمبریو نمبر 3 ہیلدی ہے، اسی طرح سارے ایمبریوز چیک کیے جاتے ہیں۔ اس میں جو ڈیفیکٹڈ ایمبریوز ہیں ان کو ٹرانسفر نہیں کیا جاتا، جو ہیلدی ایمبریوز ہیں ان کو فریز کیا جاتا ہے اور باری باری ان کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے کہ آپ کا حمل ایک دفعہ ہو تو ہیلدی بیبی کے ساتھ ہو، اور اگر آپ کے باقی ہیلدی ایمبریوز ہیں تو ان کو فریز رکھا جاتا ہے، تاکہ مستقبل میں دوبارہ آپ پریگنینسی کرنا چاہیں تو آپ کے چیک کیے ہوئے وہ فروزن ایمبریوز ہمارے پاس ہوں، ان کو ماں کی بچے دانی میں ٹرانسفر کر کے حمل کرایا جاتا ہے۔ جینڈر سلیکشن ظاہر ہے چوائس کے لحاظ سے ہوتا ہے، کپل کی فیملی بیلنسنگ کی ایک خواہش ہوتی ہے، ظاہر ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں بیٹا بھی ہو اور ان کے ہاں بیٹی بھی ہو، اور ہم اس کو بہت زیادہ پروموٹ نہیں کرتے، لیکن سٹل جو کپلز بہت زیادہ خواہش رکھتے ہیں وہ IVF اور جینڈر سلیکشن کے ذریعے اپنی خواہش کے مطابق بیٹا یا بیٹی پیدا کر سکتے ہیں۔